السلام علیکم۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: شعیب بن سیفون بن عیفہ بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا وہ قوم مدین کے نام سے جانی جاتی تھی۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ کمی کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ ڈالنا اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام گناہ کے کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دکھاتا ہوں اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامعہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے: کہنے لگے اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ کرتے آئے ہیں، اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑے حلیم و طبع اور نیک چلن ہیں۔ شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے تو یہ بدماش لوگ ان کو راستے سے روک لیتے اور ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا: اور اے میری قوم، تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوں جیسے نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکے تھے، اور لوط کا زمانہ تم سے دور بھی نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور شعیب علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو ہر طرح سے سمجھا چکے تو آخری فیصلہ سنایا کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی: اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا ایسا عذاب نازل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے: پہلا چیخ، دوسرا زلزلہ اور تیسرا سایہ بان والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے۔ پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدا کی مجرم قوم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب جمع ہو گئے ان پر پہلے بادل سے آگ برسنے لگی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا
قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے: ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کو ذلہ سے تعبیر کیا ہے، وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوتا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز بھی پیدا ہوئی، اور اوپر سے دھوئیں کا آبر آتشین، اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جو اوندے کے اوندے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندا پڑا ہوا اور ان کے گھروں میں اجاڑ اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ اور رنج کر کے ان مردوں سے شعیب علیہ السلام نے یہ خطاب کیا: اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔